اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین وارحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے اور سلسلہ کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا سے ہیں، ان کے ہی نظر عنایت سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اور بہت سارے احباب الحمدللہ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ سے جڑے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں، فیس بک، انسٹاگرام اور اسی طرح واٹس اپ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے۔ تو الحمدللہ یوٹیوب پر بھی خانقاہ انوار تارکیہ کے 3 چینل ہیں، تو تینوں چینلوں پر بہت ساری ویڈیو اپلوڈ ہیں، اور اسی طرح میں نے اسم اعظم کی ویڈیو کافی ساری اپلوڈ کی تھی، تو اس میں کافی احباب نے ہمیں کہا تھا کہ بھی اسم اعظم کے حوالے سے ہمیں بتائیں، تو الحمدللہ اسم اعظم کی میرا خیال ہے کہ 100 سے زیادہ ویڈیو اپلوڈ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سلسلے کی دعائیں ہیں، بزرگوں سے منسوب دعائیں ہیں اور بڑی بڑی دعائیں الحمدللہ، تو وہ ساری کی ساری دعائیں اپلوڈ کی ہوئی ہیں خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کے چینل پر۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے لوگ اکثر یہ ہے کہ جو پڑھتے ہیں تو ان کے مخارج ٹھیک نہیں ہوتے، تو پھر اس کے عمل کے فیوز و برکات نہیں ملتے۔ تو الحمدللہ وہ دعائیں پڑھ کر اپلوڈ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب بندہ اس کو پہلے اس کے مخارج ٹھیک کرے گا، پھر پڑھے گا، پھر الحمدللہ پڑھائی میں بھی مزہ آئے گا اور اس کے فیوز و برکات بھی ملیں گے۔ الحمدللہ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ سے استخارے کی تسبیح تیار کر کے جاری کر کے بھیجی جاتی ہے۔ بہت سارے احباب ہم سے تسبیح منگواتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کافی احباب مقصد ہے کہ تسبیح کا استخارہ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کہہ لو کہ پہلے ریسرچ کرتے ہیں، کئیوں سے پوچھتے ہیں، پھر عمل کرتے ہیں، عمل کے بعد پھر جا کے تسبیح سے استخارہ کرتے ہیں، تو تسبیح ان کی چلتی رہی ہیں، تو پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ عمل کیا کرایا سارا کچھ محنت کی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بس کا کام ہی نہیں ہے، یہ ہمارے سے نہیں ہوگا۔ تو خانقاہ کی طرف سے یہ کوشش کی گئی تھی کہ ایسے لوگ جو ابھی روحانیت میں نیو ہیں، عملیات میں نیو ہیں، ان کے اعتماد کو اور مضبوط کرنا تاکہ اس سے وہ فائدہ اٹھائیں۔ تو دیکھیں کوئی بھی کام ہے جب وہ بندہ کرتا ہے تو اس کا آؤٹ پٹ ملتا ہے، تو وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ اس میں اس کی دلچسپی اور بڑھتی ہے۔ جب دلچسپی اور بڑھتی ہے تو پھر وہ اور آگے بڑھتا ہے، اور اس کو لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، تو پھر اور آگے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ جیسا بھی ہے وہ کری جا رہا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ بہت کم ہوتا ہے کہ بس یہ ہے کہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ اس میں دلچسپی بڑھتی ہے، اس کو کہہ لو کہ لطف آ رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن جب جہاں پہ جا کے رک جاتا ہے کہ آگے کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے، بتانے والا نہیں ہے، وہ پھر پریشان ہوتا ہے، کہتا کہ یار یہ میرے سے ہوگا نہیں، اور پھر وہ مختلف طریقے مختلف کچھ کرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر وہ بزن ہو کے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے اعمال کے بارے میں اسی طرح ہوتا ہے کہ اکثر لوگ اعمال تو کر لیتے ہیں، لیکن پھر ان کا استعمال کا طریقہ، ان کے معاملات کا نہیں پتہ ہوتا، نیاز کا نہیں پتہ ہوتا، پھر ان کے ماہانہ نیاز کا، ماہانہ ان کا صدقے کا کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، پھر کیا کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھیں جب آپ ایک بہت محنت کر کے اور عظیم راستے پہ چل رہے ہیں، تو پھر تو آپ کو یہ آگے بڑھنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو خانقاہ کی طرف سے الحمدللہ استخارہ تسبیح تیار کر کے بھیجی جاتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سائل کا نام لیا جاتا ہے، اس کی والدہ کا نام لے کر ان کے نام کے اوپر اس کو جاری کیا جاتا ہے، پڑھائی کی جاتی ہے، جاری کر کے پھر تسبیح ان کو بائی ڈاک کوریئر کے ذریعے بھیج دی جاتی ہے، اور جب اس کے پاس تسبیح پہنچے گی تو پھر ساتھ ہی اس کو اجازت اور اس کو ویڈیو میں تربیت کریں گے کہ یہ آپ نے تسبیح سے استخارہ کیسے کرنا ہے، تسبیح سے کام کس طرح کرنا ہے، تسبیح سے آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ پچھلے 15 سال سے 20 سال سے لوگ کام کر رہے ہیں، تسبیح سے بھی کام کر رہے ہیں، علاج معالجہ بھی کر رہے ہیں، اور میں نے پھر ان کو یہ کہا کہ میرا یہ الحمدللہ دعویٰ ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں پچھلے 20 سال سے کر رہے ہیں، 10 سال سے کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، آپ اچھا کر رہے ہیں، غلط نہیں کر رہے ہیں، تو میں اس کو غلط نہیں کہوں گا، لیکن میں جو سکھاؤں گا، میں آپ کو بتاؤں گا، وہ اس سے انمول ہوگا۔
ٹھیک ہے نا، ان سے ڈفرینٹ ہوگا اور اس سے اچھا ہوگا۔ آپ جب دیکھ لیں گے ویڈیو، ہماری تربیت جب کریں گے ہم، تو آپ خود اپنی زبان سے کہیں گے کہ میں نے یہ پہلے کبھی سنا ہی نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ بھی ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، 20 سال ہو گئے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا یہ بھی ہوتا ہے۔ تسبیح سے آپ استخارہ بھی کر سکتے ہیں، اس سے کاٹ بھی کر سکتے ہیں، اس سے مقصد ہے کہ حصار بھی لگا سکتے ہیں، اور اس سے خبیث ارواح ہے، گندے جنات ہیں، ان کو قید بھی کر سکتے ہیں۔ اب کسی کے پیچھے تعویذات دبے ہوئے ہیں، یا ہانڈیاں دبی ہوئی ہیں، یا کچھ گندے اعمال پڑھ کے انہیں چیزیں دبائی ہوئی ہیں، بہت گندے اعمال کیے ہوئے ہیں، آپ اپنے ہی گھر پر بیٹھ کے یہ ساری چیزیں رموو کر سکتے ہیں۔ اور اگر مریض کو نظر آتا ہے تو اس کو آنکھیں بند کروا کے، اس کو اگر وہ 7 سمندر پار بیٹھا ہوا ہے، یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے، کہیں پر بھی وہ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس کو بولیں آنکھیں بند کرو، میں یہاں سے کام کرتا ہوں۔ جب آپ بیٹھ کے کام کرو گے تو دیکھیں آپ، وہ آپ کو خود بتائے گا یہ چیزیں میری سامنے، یہ چیزیں آنکھوں میں مجھے نظر آ رہا ہے آنکھوں سے کہ یہ چیزیں نکل رہی ہیں، اور یہ چیزیں ساری رموو ہو رہی ہیں، اور ان کو دریا سمندر میں، نہر میں پھینکا جا رہا ہے، اور پھینکنے والے کون ہیں وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو وہ اس کے ہوش اڑ جائیں گے، وہ دیکھے گا کہ بھائی میرے پاس کوئی بندہ ہی نہیں ہے، کوئی عمل ادھر میرے پاس بیٹھ کے پڑھ ہی نہیں رہا، میرے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا ہے، ایک صرف فون پہ آپ نے مجھ سے رابطہ کیا اور آپ نے یہ سارا کام کر دیا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو آپ نے یہ کیسے کر دیا؟ تو آپ کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے بھائی؟ اتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، تو وہ تو ہمارے سامنے پڑھائیاں کر کر کے آدھا آدھا گھنٹہ وہ متھا مار کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو آپ نے تو وہاں صرف فون پہ لے کے سارا کچھ کر دیا۔ تو الحمدللہ یہ تسبیح اسی طرح ہم تیار کرتے ہیں، تیار کر کے جب ہم سینڈ کریں گے، بھیجیں گے سائل کے پاس، عامل کے پاس، عامل کو مجھے خود بھی محنت کرتے 1 سال سے زیادہ لگ گیا تھا جب میری تسبیح چلی تھی۔ دیکھیں آپ 1 سال میں اس جگہ پہنچیں گے، آج فاسٹ کا دور ہے، 1 سال بعد وہاں پہنچیں گے، تو خانقاہ کی طرف سے کوشش کی گئی ہے کہ آپ کو کہہ لو کہ 2 یا 3 دن میں یا 4 دن میں آپ کو وہاں پہنچا دیں، تو یہ بہتر نہیں ہے؟ تو الحمدللہ اس سے پھر آپ یہ سارے معاملات کر سکتے ہیں، پیچھے دبی ہوئی چیزوں کو نکال سکتے ہیں، عمل گندے کیے ہیں وہ کاٹ سکتے ہیں، بندش کی ہوئی ہے، کاروبار پہ بندش کی ہے، صحت پہ بندش ہے، گھر پہ بندش ہے، اور رشتے کی بندش کی ہوئی ہے، وہ ساری آپ کاٹ دیں گے۔ تسبیح سے بیٹھ کے آپ نے زیادہ زیادہ 5 یا 7 منٹ میں وہ چیزیں کاٹتی ہیں، کاٹ کے آپ کو خود بتائیں گی کہ یہ ہم نے کاٹ دیا ہے، یہ اوکے ہو گیا ہے، ابھی یہ ختم ہو گیا ہے، خود وہ بتائیں گے آپ کو، تسبیح پہ بتائیں گے سارا کچھ۔ اب کسی کے اوپر کہہ لو کہ سفر کی بندش لگی ہوئی ہے، یا جنسی بندش ہے، یا پھر شادی کی بندش ہے، تو یا کاروبار کی بندش ہے، یعنی کہ کسی قسم کی بھی بندش ہوگی وہ آپ اٹھا دیں گے، کسی قسم کا جادو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں، چاہے کالے کا عمل کیا ہو تسبیح سے ختم کر دیں گے۔ پھر جو پیچھے دبی مین چیز جو ہوتی ہے، میں اکثر اپنے شاگردوں کو بھی بتا رہا ہوتا ہوں، مریدوں کو بھی بتا رہا ہوتا ہوں کہ دیکھیں مین چیز علاج کرنا نہیں ہے، تو جادو کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ بھئی پھونک ماری جادو ہو گیا، جادو جو ہے وہ پیچھے دبائی جاتی ہیں چیزیں، ان کے اگر کسی کے برین کو باندھنا ہے، برین کو مفلوج کرنا، ختم کرنا، تو پھر لازمی پیچھے ہانڈی دبی ہوگی۔ کسی کا لیور ہے اور کڈنیاں ہیں، معدہ خراب کرنا ہے، تو پیچھے اس نے کچھ نہ کچھ پڑھ کے دبایا ہوگا۔ اس کے پورے جسم کو اس نے مفلوج کرنا ہے تو پیچھے تعویذ دبائے ہوں گے، یا سیری پائے دبائے ہوں گے، یا اس کی کوئی ٹانگ مفلوج کرنی ہے تو ایک ٹانگ، ایک پایا دبایا ہوگا، اگر ہاتھ ہے تو ہاتھ کا ایک پایا جو کہ بکرے کا کہہ لو کہ اگلا حصہ جو ہوتا ہے ٹانگ وہ دبائی ہوتی ہے، کتے کی دبائی ہوتی ہے، اس طرح بہت گندے کام کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں دبائی ہوتی ہیں۔ علاج کرتے رہیں گے آپ، جو بھی کر لیں، ٹکرے مارتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مریض کو مہینہ ریلیف مل جائے گا، 2 مہینے مل جائے گا، تو پھر اس کے اوپر دوبارہ وہی چیزیں ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے پیچھے سے وہ چیزیں جو تھی اس کے اوپر دبائی ہوئی ہیں، یا اس کے اوپر بہائی ہوئی ہیں، یا اس کے پیچھے جو ہے نا وہ کچھ عمل کیے ہوئے، تو وہ جب آپ پیچھے سے رموو کر دیں گے تو ایٹومیٹلی آپ کا مریض آگے ٹھیک ہو جائے گا۔ مریض کو 80% یہیں سے وہ ٹھیک ہو جائے گا جب پیچھے سے وہ نکال دیں گے اور اس کے تک جادو نہیں پہنچے گا۔ تو باقی جو رہ گیا 28 25 ہے جو آپ کا جادو ہے یا مرض ہے یا جو بھی ہے، تو وہ آپ تعویذات دیں گے یا تسبیح سے کاٹ کریں گے تو ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جسمانی امراض کے حوالے سے ہیں
تو جسمانی امراض کے حوالے سے یہ سارے معاملات ہو جائیں گے۔ تو آپ یہ کڈنی میں اگر سٹون ہے تو وہ کرسٹل ہوتے ہیں جس کو پتھریاں بھی کہی جاتی ہیں، وہ بھی آپ اسی تسبیح سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہیں، جیسے جوڑوں میں درد ہے، داڑھ میں درد ہے، برین میں، سر میں درد ہے، یا کہیں بھی کوئی معاملات ہیں تو یہ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ ہٹا بھی سکتے ہیں، لگا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کس طرح کریں۔ اچھا کریں گے تو آپ کی ہر کوئی بندہ تعریف کرے گا، روحانی معاملات بھی آپ کے اچھے ہوں گے۔ تو یہی چیزیں آپ کر بھی سکتے ہیں، ہٹا بھی سکتے ہیں، لگا بھی سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، مجھے ایک بندے نے کیا تھا، اکثر نے نہیں کیا، ایک بندے نے کیا تھا مجھے، ایک شاگرد ہے میرے، محبت کرنے والے ہیں، تو انہوں نے مجھے یہ ایک بندے نے سوال کیا تھا کہ حضرت یہ سارا کچھ تسبیح سے ہو جائے گا تو پھر یہ باقی عملیات، باقی معاملات کہاں جائیں گے؟ پھر ہم نے ایک ہی سے کر لیا تو پھر یہ دوسرے کرنے کی ضرورت ہی نہیں، حاجت ہی نہیں ہے۔ تو میں نے پھر اس کو تفصیلی جواب دیا تھا کہ دیکھیں، مین چیز جو دیکھیں نا وہ یہ ہے کہ مریض کو ٹھیک کرنا ہے۔ مریض کو ڈاکٹر ٹھیک کرتا ہے، اس کو مریض کو ٹھیک ہونا ہے۔ مریض کو یہ چیز ہے کہ مریض کو چاہیے، مریض کی جو طلب ہے وہ اس کو ٹھیک کرنا ہے یا ٹھیک ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مریض ڈاکٹر کے پاس گیا یا عامل کے پاس گیا تو اس کا تو مقصد ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں بس۔ یہ ڈاکٹر کا سر درد ہے، کیسے ٹھیک کرتا ہے؟ اب وہ ڈسپرین دے کے ٹھیک کر دے، پیناڈول دے کے ٹھیک کر دے، انجیکشن لگا کے ٹھیک کر دے، اور وہ ڈرپ لگا کے ٹھیک کر دے، یا وہ جیسے کرے اس کی مرضی ہے۔ لیکن مریض کو تو اس کی تو یہی ہوتا ہے نا کہ جلد ہی جلد مجھے ٹھیک کر دے۔ تو الحمدللہ دیکھیں، جب ایک کام میں آپ مہارت حاصل ہوگی، آپ کو ایک کام میں آپ اتنے کام کر سکتے ہیں، مہارت حاصل ہوگی تو کر سکتے ہیں۔ تو باقی اعمال اپنی جگہ پہ ہے۔ تو اب جیسے تسبیح سے ہم یہ چیزیں کاٹ دیں گے، جادو کٹ جائے گا، پیچھے سے پورا رموو ہو جائے گا۔ جب پیچھے سے رموو ہو جائے گا، سارا ہو جائے گا، لیکن باڈی کے اندر، خون کے اندر، گوشت کے اندر، ہڈیوں میں اثرات ہیں، اس کے لیے پھر تعویذات دینے پڑیں گے۔ لیکن جو چیز مین ہے وہ آپ کا کام ہو چکا، وہ آپ نے کر دیا، وہ آپ نے تسبیح کے ذریعے کرنا۔ تو یعنی کہ علاج بھی کر دیا اور پیچھے سے ساری چیزیں بھی نکال دیں، سارا کچھ رموو کر دیا، یہ تسبیح سے آپ کریں گے۔ تو الحمدللہ یہ تسبیح خانقاہ سے تیار کر کے سینڈ کی جاتی ہے۔ اس میں کافی سارے باب یہ اکثر پوچھتے ہوتے ہیں کہ حضرت ہمیں کوئی اس کے بارے میں ویڈیو دے دیں، ہم دیکھیں تو صحیح یہ کہ تسبیح کس طرح کام کرتی ہے، کیا کرتی ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، یہ کیسے ہوگا، کیوں ہوگا۔ تو دیکھیں، یہ سارے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تسبیح جو ہے نا، جب ہم آپ منگوائیں گے تو پھر آپ کو ویڈیو میں تربیت کر کے دکھائیں گے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ تسبیح بھیج دیے بس بھی آپ کر لینا جو بھی ہے، تو یہ اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا، نہیں، آپ کو ویڈیو میں کر کے دکھائیں گے کہ یہ ایسے ہوگا، ایسے کاٹ کریں گے، ایسے پیچھے سے چیزیں نکالیں گے، اور ایسے آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے۔ آپ کا کشف کیسے جاری ہوگا، آپ کا ان سے رابطہ کیسے ہوگا، آپ ان سے بات کس طرح کر سکتے ہیں، وہ آپ سے بات کس طرح کریں گے، عمل کے موکلین یہ سارا کچھ ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو جب آپ مطمئن ہوں گے، آپ کا ایک بھی سوال نہیں ہوگا، تو پھر آپ کو کہیں گے اب آپ کام کریں۔ آپ کا آخری سوال تک جواب دوں گا میں، آخری بھی سوال، ایک بھی سوال ہوگا اس کا بھی میں جواب دوں گا، بالکل بتاؤں گا، رہنمائی کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ مین چیز تو یہی نا کہ آپ نے چیز لی ہے، آپ کو اس کا پورے کا پورا استعمال بتا دوں گا، پورے کا پورا طریقہ بتا دوں گا۔ تو خانقاہ کی طرف سے دعویٰ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ آپ کو آدھے میں چھوڑ دیں گے، خانقاہ سے دعویٰ کیا جاتا کہ آپ کو استخارے میں مکمل کر دیں گے، اور آپ خود کہیں گے کہ میں مکمل ہو گیا ہوں، مجھے ہر چیز کا پتہ چل گیا، یہ استخارہ اس طرح ہوگا۔ تو یہ الحمدللہ آپ ہمارے آن لائن شاپ جو ہمارا تارکی شاذلی روحانی درس گاہ ہے ہماری، تو خانقاہ کے زیر سایہ ہے تارکی شاذلی روحانی درس گاہ۔ تو ہماری شعبہ روحانی عملیات نمبر پہ کال کریں گے، یہ اسکرین پر نمبر آ رہا ہوگا 032511611919، یہ ہمارے شعبہ عملیات تارکی شاذلی روحانی درس گاہ کا ہے۔ تو یہاں پر آپ کال کریں گے، واٹس ایپ کریں گے، آپ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام سینڈ کریں گے، ہماری ٹیم سے اس کی فیس پوچھیں گے، آپ کو کوریئر کا خرچہ بتا دیں گے، تو پھر یہ آپ کو تیار کر کے 2 سے 3 دن میں بھیج دیں گے، اور پھر جب آپ کے پاس تسبیح پہنچ جائے گی پھر میں خود آپ کو اس کی اجازت دوں گا، ساتھ میں ویڈیو میں پھر وہ چیزیں کر کے دکھاؤں گا کہ کس طرح ہوتی ہے۔ میں نے اگر 100 بندوں کو تسبیح دی ہے تو 100 جتنے 100 بندوں کو دی ہے، 100 کے 100 بندوں کی تسبیح 100% کام کر رہی ہیں۔ ہاں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب کسی کے اوپر جادو کے معاملات ہیں، سخت معاملات ہیں، تو تسبیح نہیں چلے گی۔ جناتی معاملات ہیں،
تو نہیں کام کرے، کیونکہ وہ چیزیں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں، وہ اس میں کہاں ٹانگ اڑاتی ہیں اور انوالو ہوتی ہیں، تو ان کو میرا مشورہ ہے کہ وہ اپنا پہلے علاج کروا لیں۔ اگر تھوڑے بہت معاملات ہیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنے تسبیح سے اپنے معاملات کو سب کو ریموو کر سکتا ہے۔ حصارات لگے ہیں، کسی نے جادوگر نے لگائے، وہ ختم کر سکتا ہے، اپنی فیملی کے پروٹیکشن کر سکتا ہے، خود بھی اپنی فیملی پہ حصار لگا سکتا ہے، لگے ہوئے حصاروں کو کاٹ بھی سکتا ہے، جنات کو قید کروا سکتا ہے۔ کسی بھی مزار شریف پر اس میں طریقہ بتائیں گے ہم آپ کو کس طرح آپ نے کرنا ہے، آپ جنات کو بوتل میں بند کر سکتے ہیں، تو یہ سارا کچھ تسبیح سے کریں گے، آپ کو 100% کر کے دکھائیں گے۔ تو یہ چیز ہے الحمدللہ، خانگاہ سے استخارے والی تسبیح منگوا کر آپ تو یہ استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا، روحانیت نورانیت عطا فرمائے گا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جیسے نئے ہیں، بالکل کسی نے کچھ بھی نہیں کیا تو وہ یہ کہے گا کہ میں تسبیح لے سکتا ہوں، تو وہ بالکل لے سکتے ہیں، ہم ان کی تربیت کریں گے، ہم کو کر کے دکھائیں گے، اور اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے، کوئی رجت نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو لوگ پہلے سے کام کر رہے ہیں تو اب ان کی تسبیح نہیں چل رہی، بار بار کوشش کی ہے، کئی کچھ کر کے دیکھ لیا، تسبیح نہیں چل رہی، تو وہ خانگاہ سے منگوائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ تسبیح چل جائے گی۔ اور جو لوگ بہت پرانے ہیں، انہوں نے تسبیح سے کام بھی کر رہے ہیں، علاج معالجہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کو پورے اس کے استعمال کا طریقہ نہیں پتہ۔ مختصر ہے کہ بھائی تسبیح اٹھائی ہے، استخارہ کیا اور مریض کو بتا دیا کہ یہ آپ کے اوپر معاملات ہیں، بس اتنا کام کرتے ہیں، وہ بھی یہ تسبیح لے سکتے، ہماری بہنیں بھی لے سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بہنیں اگر کوئی استخارہ کرنا چاہتی ہیں اپنی فیملی کا، تو الحمدللہ یہ جب جاری کر کے بھیجیں گے تو یہ جاتے ہی سارا آپ کے ہاتھ میں پہنچے گی تسبیح، تو یہ کام کرنا شروع کر دے گی اور 100% کام کرے گی، اور آپ خود کہیں گے کہ الحمدللہ الحمدللہ استاد صاحب آپ نے جو تسبیح بھیجی ہے بالکل صحیح کام کر رہی ہے۔ تو یہ ہمارے شعبہ روحانی عملیات تارکی شاذلی روحانی درسگاہ سے، شعبہ روحانی عملیات والوں سے آپ یہ تسبیح منگوائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو سینڈ کر دی جائے گی۔ تو مزید بھی کوئی سوال ہوگا تو آپ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نوٹ کر کے، تو جب آپ تسبیح منگوا لیں گے اس کے بعد سوال کریں گے، پھر آپ کو اس کا جواب بھی مل جائے گا۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنا دے۔ تو یہی آسانی بانٹنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پریشانی کے عالم میں ہی وہ رہتے ہیں، اور پھر کہہ لو کہ ان کی بے یقینی اور وہ کئی معاملات ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ تسبیح کا جو استخارہ ہوگا، وہ بندہ جب یہ تسبیح منگوا لے گا ہماری خانگاہ سے اجازت کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ پریشانی نہیں ہوگی، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ الحمدللہ تسبیح منگوا کے سے یہ سارے کام کر۔ جادو کرنے والا کون ہے، کروانے والا کون ہے، اور کس قسم کا جادو ہوا ہے، اور کیسے کیا جادو، کن چیزوں سے کیا ہے، کھلایا گیا ہے، پلایا گیا ہے، بہایا گیا ہے، جلایا گیا ہے، مسلط کیا ہوا ہے، بندش لگی ہوئی ہے، اور جنات کون سے ہیں، خبیث جنات ہیں، غیر مسلم جنات ہیں، مسلمان جنات ہیں، پری ہے، دیو ہے، اور اسی طرح جو ہے نا خطرناک جنات ہیں، درمیانے درجے کے جنات ہیں، معمولی درجے کے جنات ہیں، اور اسی طرح بندش ہے۔ تو یہ کون سے عمل سے لگائی ہوئی ہے، کس نے لگائی ہے، کیسے لگانے والا کون ہے، لگوانے والا کون ہے، اور یہ کب سے لگی ہے، کیسے لگی ہے، کیا چیز پیچھے دبی ہے، کس چیز پہ لگائی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کو رہنمائی ہوگی، جب آپ کو بتایا جائے گا، تو پھر آپ اس چیز کو واقعی کہیں گے کہ الحمدللہ ہمیں یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ میں تو کسی کو بھی یہ نہیں بتاتا کہ مثال کے طور پہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے، یا کسی نے بندش لگائی ہوئی ہے، یا کسی نے کوئی چیز مسلط کی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں مین چیز جو ہوتا ہے نا، وہ مریض کا علاج ہوتا ہے۔ جب آپ نے علاج کر دیا، اس کے اوپر حصار لگا دیں، اللہ خیر، پھر ٹینشن نہیں ہوگی۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ جو فلانے نے بتایا کیا، فلانے نے کیا، فلاں بندہ وہاں پر بیٹھا ہوا، بالکل 100% ہوگا۔ میرے شاگرد ہیں کراچی میں ہیں، تو انہوں نے مجھے کال کی کہ استاد صاحب اس طرح کر کے ہمارا رشتہ دار فلاں ہے، تو وہ غائب ہو گیا۔ کراچی میں بندہ غائب ہو جائے تو ملتا نہیں ہے۔ کراچی ایسا جو میں کہہ لو کہ بہت زیادہ بے ہنگم سی وہاں ٹریفک ہے، اور بہت زیادہ بھیڑ ہے۔ کراچی جو جاتے ہیں ان کو پتہ ہے، گنجان علاقے بھی ہیں، اور بندہ رستہ بھول جائے تو وہاں کے، میں کہتا ہوں کہ کراچی والے ہی اکثر رستہ بھول جاتے ہیں۔ تو یہ کہ میں اور تھوڑی سی اس میں بات سنا ہے، میرے شاگرد ہیں، مجھے لے کے جا رہے تھے، وہ خود ہی کراچی کے رہنے والے رستہ بھول گئے، پھر پوچھ کے آگے گئے۔ تو بہرحال تو انہوں نے مجھے کہا کہ
اس طرح کر کے جو ہے نا وہ ہمارا رشتہ دار فلاں ہے وہ گم ہو گیا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے نام بتائیں۔ نام بتایا تو میں نے پھر پورا استخارہ کر کے اس کو یہ بتایا کہ یہ بندہ جو ہے نا اس جگہ پر موجود ہے اور یہ چیز اس نے کھائی ہے، وہاں پر وہ بیٹھا ہے، لیکن یہ آپ پہنچیں اس کے پاس جلدی پہنچے اس کے پاس۔ اب وہ اس نے یعنی کہ وہ یہ چیز میں نے اس کو بتایا کہ یہ چیز وہ کھا رہا ہے اور یہاں پر کریانے کی دکان ہے اس کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ پہنچے بس اس کے پاس جلدی سے جلدی۔ تو اس نے بات میری شاید ہلکی لی، تو استاد صاحب نے بتایا تو ہے چلو بندہ بیٹھا مل لیں گے اس کو۔ تو صبح کے ٹائم ان کو میں نے بتایا تو وہ گئے رات کو تقریباً 9-10 بجے کے قریب۔ تو 9-10 بجے وہ کہاں سے ملے گا؟ اب گئے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں نے کہا کہ ایسے ایسے دکان ہے، اس طرح وہ ادھر بیٹھا ہوگا۔ تو خیر وہ جا کے انہوں نے ارد گرد دیکھا، لگا چکر لگایا، کہیں نہیں وہ بندہ ملا۔ پھر ان کو دکان وہ جو میں نے نشانی بتائی دکان والے سے پوچھا کہ بھی اس طرح کر کے صبح کوئی بندہ یہاں بیٹھا تھا آپ کے ارد گرد یہیں کا؟ بولا یہاں پر بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہ ایک پھل میں نے بتایا تھا کہ یہ کیلے کا، میں نے بولا یہ کیلا وہ کھا رہا ہے اس ٹائم جو ہے وہ یہ ہے۔ تو اس نے پوچھا ان سے کہ کریانے کی دکان والے سے کہ بھی وہ بندہ کیلا یہاں اس نے کھایا تھا؟ بولا اس کے پاس کیلے تھے وہ کھا رہا تھا یہاں بیٹھا، لیکن وہ کہاں چلے گا کوئی پتہ نہیں، صبح تھا وہ ہم نے دیکھا ہے۔ تو یہ الحمدللہ اس طرح اس سے کام لے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں سارے معاملات۔ یہ کہ دیکھیں گاڑی نہیں ہوتی ہے نا تو گاڑی تو نہیں ہے، بالکل زبردست گاڑی ہے، تو جب تک ہمارا ہاتھ اس پہ جمے گا نہیں نا تو مزہ نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح یہ کوئی بھی کام کرتے ہیں شروع میں اس میں ہوتا ہے، تو تسبیح پہ جب شروع میں ہوتا ہے کہ پہلے دن سے ہی نہیں ہم 120 پہ گاڑی بھگا لیں گے، تو پہلے تو ہم نے آہستہ آہستہ چلانی ہے، پھر ٹائم آتا ہے کہ ہم 120 پہ بھی بھگا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ سارے معاملات پتہ چل جائیں گے، سارا کچھ پتہ چل جائے گا، بس پوچھنے والا ہو، کرنے والا ہو۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔